السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے 7 سانپوں کا زہر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فوجی جوان 10 روز کی چھٹی آیا اور مارا گیا۔ آدھی رات کے لگ بھگ اس کے گاؤں کا نمبردار تھانے میں رپورٹ دینے آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک چوکیدار تھا اور دوسرا اسی گاؤں کا ایک آدمی جس نے لاش دیکھی تھی۔ ان کی رپورٹ کے مطابق یہ آدمی کہیں سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ چاندنی میں اسے 2 کھیتوں کے درمیان مینڈ پر ایک آدمی پڑا نظر آیا۔ اس نے گھوڑی سے اتر کر دیکھا، آدمی مرا ہوا تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا، یہ اسی کے گاؤں کا ایک جوان آدمی تھا۔ اس نے نمبردار کو جگا کر بتایا۔ نمبردار اور چوکیدار لاش دیکھنے گئے اور لاش دیکھنے والے کو ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ میں اسی وقت تیار ہوا، گھوڑا تیار کرایا، SI ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور دفتر میں FIR لکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کے لیے ضروری معلومات لیں اور میں اپنے عملے کے ساتھ چل پڑا۔ فاصلہ 2 میل سے کچھ کم ہی تھا۔ راستے میں نمبردار، چوکیدار اور لاش دیکھنے والے آدمی سے اپنی تفتیش کے لیے معلومات لیتا گیا۔ ان کے مطابق مقتول کے متعلق پتہ چلا کہ 1 سال گزرا، فوج میں بھرتی ہوا تھا، ٹریننگ ختم کر کے 10 روز کی چھٹی آیا تھا۔ یہ چھٹی ہر رنگروٹ کو ٹریننگ کے بعد ملا کرتی تھی۔ عمر 21-22 سال تھی۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم تیسرے سال میں داخل ہو چکی تھی۔ ہندوستان خطرے میں تھا۔ جاپانی فوجیں برما پر قابض ہو چکی تھیں۔ ہندوستان میں فوجی بھرتی کا یہ عالم تھا کہ جو جوان چلنے کے قابل ہو اسے بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے بھرتی کے لیے اتنی کشش پیدا کر دی تھی کہ لڑکے گھروں سے بھاگ بھاگ کر بھرتی ہو جاتے تھے۔ مقتول کھاتے پیتے زمیندار کا بیٹا تھا جس کے لیے فوجی نوکری میں کوئی مالی کشش نہیں تھی۔ باپ کی اراضی بہت تھی لیکن وہ بھرتی ہو کر چلا گیا اور اب سپاہی بن کر ٹریننگ کے بعد کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس کی شادی بھرتی ہونے سے 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بہت پہلے مر چکی تھی۔ اس کی بھرتی ہونے سے تقریباً 1.5 سال پہلے اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ دوسری بیوی 18-19 سال عمر کی نوجوان لڑکی تھی۔ مقتول کے باپ کی عمر 50-60 سال کے درمیان تھی۔ مقتول کا کوئی اور بھائی نہیں تھا۔ 2 بہنیں تھیں، ایک کی عمر 6-7 سال اور دوسری کی 10-11 سال تھی۔ سوتیلی ماں کا نام سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ سوتیلی ماں کا ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی پہلی بیوی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو حادثوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک تکون ہے جس کے 3 زاویے ہوتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی، دوسرے اس کی نوجوان بیوی اور تیسرے گھر میں ایک جوان بیٹا۔ یہ تکون مکمل ہو جائے تو اس کے اندر قتل کی واردات ہو سکتی ہے اور اکثر ہو جاتی ہے۔ شہریوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دیہاتی چونکہ انتہا پسند ہوتے ہیں اس لیے نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس واردات میں بھی مجھے ایسا ہی شک ہوا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مقتول کا اپنی نوجوان سوتیلی ماں کے ساتھ درپردہ دوستانہ پیدا ہوا ہو، یا مقتول نے دوستانہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ سوتیلی ماں نے مقتول کے باپ کو بتا دیا ہو اور بیٹے نے باپ کو قتل کرا دیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ باپ نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے جوان بیٹے میں قابل اعتراض دلچسپی لیتے دیکھ لیا ہو اور اس نے بیٹے کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا ہو۔ یہ میری قیاس آرائیاں تھیں۔ البتہ اس حد تک میرے ذہن نے قبول کر لیا کہ قاتل مقتول کے گھر میں ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکی اور بھی تھی، یہ مقتول کی بیوی تھی جو مقتول کی سوتیلی ماں کی ہم عمر تھی۔ وہ بھی اس واردات میں ملوث ہو سکتی تھی۔ میں نے نمبردار سے دونوں لڑکیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی ہیں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی سوتیلی ماں شریف لڑکی ہے، اس میں لڑکیوں والی شوخی بھی نہیں۔ مقتول کی بیوی تیز ترار اور شوخ ہے، اس لحاظ سے سارے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اسے پسند کرتی ہیں۔
ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ ان دونوں لڑکیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مقتول کی بیوی کا نام اتفاق سے مجھے یاد رہ گیا ہے، اس کا نام ارملا تھا۔ یہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ چند دن رہتی اور اپنے میکے چلی جاتی، چند دن وہاں رہتی پھر آ جاتی۔ مقتول بھرتی ہو کر چلا گیا تو ارملا یہ تمام عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی۔ اب آ گئی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کا خاوند چھٹی آ گیا تھا۔ نہیں آئی، نمبردار نے بتایا۔ مقتول کو آئے 4-5 روز گزر گئے تھے، اس کی بیوی نہیں آئی۔ مقتول اسے لینے گیا ہوگا۔ معلوم نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ مقتول کیسا آدمی تھا؟ عام سی شکل والا جوان تھا، جسم بھی ایسا نہیں تھا جیسے دیہاتی جوانوں کے ہوتے ہیں۔ چونکہ خوشحال زمیندار کا بیٹا تھا اس لیے سب اس کی عزت کرتے تھے، چال چلن کا برا نہیں تھا۔ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ مراسم ہوں گے یا کسی سے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں سنی، نمبردار نے کہا۔ اور چوکیدار نے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے آدمی نے نمبردار کی تائید کی۔ دیہات میں کسی کی کوئی ایسی ویسی حرکت چھپ نہیں سکتی۔ دیہاتیوں کو ایک دوسرے کے گھروں کی ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جو وہ ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اگر مقتول میں کوئی برائی ہوتی تو نمبردار اور چوکیدار اس سے ناواقف نہیں ہو سکتے تھے۔ مقتول کی بیوی اس کے ہاں نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ 1 سال بعد چھٹی آیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان میں ناچاکی تھی۔ گاؤں سے لالٹینیں آ گئی تھیں۔ لاش کو دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا یہ نقصان نظر آیا کہ لاش کے ارد گرد کوئی کھرا سلامت نہیں تھا۔ پہلے نمبردار، چوکیدار اور لاش کو سب سے پہلے دیکھنے والے آدمی لاش کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے تھے۔ نمبردار لاش پر جن 2 آدمیوں کو پیرے پر چھوڑ آیا تھا انہوں نے بھی قاتل کے کھرے مسل ڈالے تھے۔ ان کے علاوہ وہاں چند اور آدمی آ گئے تھے، ان میں مقتول کا باپ بھی تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے لاش کو غور سے دیکھا، لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ بند تھا۔ چہرے پر درد یا موت کی تلخی کا تاثر تھا۔ لاش کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، ناک میں خون جمع ہوا نظر آ رہا تھا اور ہونٹوں کے کونوں میں بھی تھوڑا سا خون تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خون اندر سے نکلا ہو۔ بعض اوقات ناک اور منہ سے ذرا سا خون سر پر شدید ضرب لگنے سے بھی نکلتا ہے۔ میں نے سر کو غور سے ہر طرف سے دیکھا، ضرب کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ پھر کپڑے ہٹا ہٹا کر سارے جسم کا معائنہ کیا، کہیں بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ کپڑوں پر خون کا ہلکا سا بھی داغ دھبا نہیں تھا۔ گردن کو 2 لالٹینوں کی روشنی میں بڑے ہی غور سے دیکھا، وہاں رسی یا ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری نظر ڈاکٹر کی نظر نہیں تھی، میں اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے سانپ یا کسی بڑے ہی زہریلے بچھو نے ڈسا ہو۔ میں نے سانپ کے ڈنگ کے مرے ہوئے آدمی دیکھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ایک بڑا ہی زہریلا بچھو ہوا کرتا تھا، اس کے ڈسے ہوئے انسان یا جانور کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ میں نے لاش کے پاؤں اور پنڈلیاں دیکھیں، سانپ اور بچھو کے ڈنگ کا نشان یہی ہو سکتا تھا۔ لاش کے پاؤں میں چپل تھے، ایڑیاں اور پنجے ننگے تھے۔ میں نے چپل اتار کر دونوں پاؤں دیکھے، وہاں بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ سانپ کے کاٹنے کے نشان بڑے صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا باعث زہر خورانی رہ جاتا تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے زہر دیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ یہ یہاں کیوں آیا؟ کیا یہ کسی کے گھر سے آ رہا تھا جہاں اسے زہر دیا گیا تھا اور یہاں آ کر گر پڑا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے باپ نے یا سوتیلی ماں نے زہر دیا ہو اور یہ کہیں جا رہا ہو مگر زہر کے اثر نے اسے آگے نہ جانے دیا۔ یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی، اس نے زہر خود کھا لیا ہو اور گھر سے نکل آیا ہو۔ خودکشی کی صورت میں بھی مجھے تفتیش کرنی تھی۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور مقتول کے گاؤں جا کر چوپال میں ڈیرے ڈال دیے۔ نیند اڑ گئی تھی، نہ اڑتی تو بھی سونے کا سوال ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تفتیش کرنی تھی۔ میرے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ڈاکٹر لکھ دے کہ مرنے والے کو سانپ نے کاٹا ہے۔ میں نے مقتول کے باپ کو کمرے میں بٹھایا۔ اس کا رونا قدرتی تھا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی، قد بت اچھا تھا۔ اس نے سر کے بالوں اور مونچھوں کو خضاب سے سیاہ کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں جنہیں اس نے تاؤ دے رکھا تھا۔ وہ گردن کو اکڑا کر اور لمبا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غالباً خضاب اور مصنوعی حرکتوں سے مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی جوان ہے۔
اور اس نے نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے غلطی نہیں کی۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ اس کا سلوک ہر کسی کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ کیا تم دل سے چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر اسے سزا دلائی جائے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ اس نے جواب دیا، مجھے پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مار دوں گا۔ پھر میں جو پوچھوں وہ بالکل صحیح بتانا۔ تمہارا بیٹا جب بھرتی ہو کر چلا گیا تو تمہاری بیوی خوش ہوئی تھی یا اسے افسوس ہوا تھا؟ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں صرف تمہارا بیان نہیں لوں گا، تمہاری بیوی ہے، بچیاں ہیں، گاؤں کے اتنے زیادہ لوگ ہیں جو تمہارے گھر کی ہر ایک بات جانتے ہیں، مجھے ان سب کے بیان لینے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، راجپوت کا بچہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا جب فوج میں گیا تو میری بیوی خوش تھی یا اداس۔ ٹریننگ کے دوران تمہارا بیٹا تمہیں خط لکھتا رہا ہے؟ نہیں، اس نے ایک بھی خط نہیں لکھا۔ تم نے لکھا ہوگا۔ 2-3 لکھے تھے مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ کوئی ناراضگی تھی؟ ناراضگی تو کوئی نہیں تھی۔ تمہاری بیوی نے کبھی تم سے پوچھا کہ بیٹے کا خط نہیں آیا؟ وہ آخر ماں تھی، خاص سوتیلی تھی، تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی اس نے پوچھا ہوگا۔ وہ ذرا طیش میں آ گیا، بولا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں تفتیش کے دوران دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرتا تھا، غصہ کام بگاڑ دیا کرتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس عمر میں جوان بننے کی کوشش کر رہا تھا اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی ناک پر مکھی نہ بیٹھے۔ اس نے طیش میں بات کی تو میرا غصہ بھڑک اٹھا، لیکن میں نے غصے پر قابو پا لیا۔ راجپوت مہاراج، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دوسری بیوی، جس کی عمر تمہارے بیٹے سے 2 سال کم ہے، اس بیٹے کے ساتھ خوش رہتی تھی یا اس لڑکی کا اس کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ سوتیلی ماؤں کا سلوک اچھا نہیں ہوا کرتا۔ وہ جھجکا اور بے چین سا ہو کر بولا، سلوک اچھا ہی تھا۔ تمہارے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ ان میں کھٹ پٹ لگی رہتی تھی۔ اس نے جواب دیا، میری بہو جھگڑالو سی ہے اور میری بیوی ایسی چالاک اور تیز ترار نہیں۔ تمہاری بہو کا تمہارے بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میرا خیال ہے اچھا نہیں تھا۔ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میرے سامنے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں زیادہ وقت باہر کھیتوں میں گزارتا تھا۔ میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا اس کے بیٹے کے ساتھ درپردہ تعلق تو نہیں تھا، یا کیا ان دونوں کے درمیان ناراضگی تھی۔ یہ شخص یا تو بہت چالاک تھا کہ پردہ ڈالنے میں کامیاب رہا، یا میری سوچ غلط تھی اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے میں وہ بات نہ نکلوا سکا جو میں نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اپنی عزت پر اپنی زبان سے کیچڑ اچھالے گا۔ ایسی معلومات دوسرے ذرائع سے ہی مل سکتی تھی۔ اس سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ باتیں چھپا لی ہیں اور میرے سوال نے جو جواب دیے ہیں ان میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، اور مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ باپ بیٹے میں ناراضگی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور پوچھنا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے اسے کس وقت گھر میں دیکھا تھا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ باہر کس وقت نکلا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے گھر کھانا کھایا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، وہ الگ کھانا کھاتا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر سے نکلا؟ میں نے پوچھا، گھر واپس آیا ہوگا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم نے اسے اس لیے نہیں دیکھا کہ تم اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے طنزیہ کہا، جو باپ جوان بیٹے کی موجودگی میں اس کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے اسی طرح دشمن ہو جاتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹے کے ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ اپنے رد عمل پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان جو بات زبان سے نہیں کہتا وہ اس کا رد عمل بتا دیا کرتا ہے، بشرط یہ کہ تفتیشی افسر کی نظر گہری ہو۔ میرے تانے پر اس آدمی کے چہرے کا تاثر بدل گیا، غصے کے آثار بھی پیدا ہوئے، مگر اس نے دبی دبی زبان میں کہا، میری اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔
صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ باہر کانسٹیبلوں کے پاس بیٹھ جائے، گھر نہ جائے۔ ایس آئی نے کہا کہ اسے جانے نہ دے۔ نمبردار سے کہا کہ اس کی بیوی کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال کر لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ گھونگھٹ اٹھا دے۔ گھونگھٹ سے جو چہرہ برآمد ہوا اس میں کوئی غیر معمولی کشش نہیں تھی۔ وہ نوجوان اور قبول صورت لڑکی تھی، بدصورت نہیں تھی۔ میں نے بات کرنے سے پہلے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ شکل و صورت سے وہ روایتی ہندو لڑکی لگتی تھی جس میں شرم و حجاب تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا سوتیلا بیٹا مر گیا ہے؟ ہاں، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کس طرح مرا ہے۔ کہتے ہیں قتل ہو گیا ہے۔ عورتوں سے سنا ہے کہ اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ خاوند نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو رات کو اطلاع ملتی ہی نکل گئے تھے، پھر واپس نہیں آئے۔ اس کا کوئی دشمن تھا؟ میں کیا جانوں، باہر کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس نے خود زہر کھا لیا ہوگا۔ اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے معلوم نہیں۔ سنا ہے تمہارے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ تمہارا سلوک سوتیلی ماؤں والا نہیں تھا اور تمہیں وہ اچھا لگتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو مجھ سے ناراض رہتا تھا۔ ناراضگی کی وجہ وہی جانے۔ وہ باپ سے بھی ناراض رہتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، ناراض ہی رہتا تھا۔ اس نے کل شام کھانا گھر ہی کھایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ کھانے کے وقت سے پہلے گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو تم نے اسے گلاس میں دودھ پلایا تھا۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ میں نے کہا، اس نے دودھ خود مانگا تھا یا تم نے خود ہی دیا تھا؟ وہ شام سے پہلے کا نکلا ہوا واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پہلی بار جاندار آواز میں بات کی۔ اس نے نہ کبھی مجھ سے دودھ مانگا تھا، نہ میں نے اسے کبھی دودھ دیا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن مجھے یقین کرنا تھا۔ میں نے اسے دودھ کے گلاس پر ہی چکر دینے شروع کر دیے۔ وہ جان گئی کہ میں اس پر یہ شک کر رہا ہوں کہ اس نے مقتول کو زہر دیا ہے۔ میں نے اسے اتنے چکر دیے کہ وہ تنگ آ گئی، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ پہلے وہ ادھورے جواب دیتی یا چپ رہتی تھی۔ میں نے اسے پریشان کر دیا تو وہ جوشیلی آواز میں تفصیل اور وضاحت سے جواب دینے لگی۔ اگر مجھے یہ بتا دو وہ تم سے اور اپنے باپ سے کیوں ناراض رہتا تھا تو میں تمہیں سچا سمجھ کر ابھی چھٹی دے دوں گا۔ اس نے سر جھکا لیا، چند سیکنڈ خاموش رہی، سر اٹھایا، میرے منہ کی طرف دیکھا اور بولی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، انہیں پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے۔ تم نہیں بتاؤ گی تو بھی یہ باتیں مجھ تک پہنچ جائیں گی، پھر میں تمہیں اپنے سوتیلے بیٹے کے قتل کی شک میں گرفتار کر لوں گا۔ اس کا جسم کانپا اور اس کا رنگ جو صاف ستھرا گندمی تھا پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا، تم مجھے جو کچھ بھی بتاؤ گی وہ تمہارے خاوند کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے ساتھ دل کھول کر بات کرو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، اس نے کہا۔ اس نے پہلے دن سے دل میں یہ خیال ڈال لیا تھا کہ چونکہ میں جوان ہوں اور اس کا باپ بوڑھا ہے، اس لیے میں اس بوڑھے کو پسند نہیں کرتی اور اس سے خوش نہیں۔ اس کا باپ باہر نکل جاتا تو یہ میرے ارد گرد اس طرح گھومنے لگتا جیسے میں اس کی دلہن ہوں۔ پہلے تو میں اس کی نیت نہ سمجھی۔ ایک روز اس کا باپ کسی دوسرے گاؤں کو چلا گیا، اسے رات وہیں رہنا تھا۔ اس رات اس کے بیٹے کی نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اسے کہتی رہی کہ میں اس کی ماں ہوں، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے زبردستی کی کوشش کی تو میں دوڑ کر صحن میں آ گئی اور اسے کہا کہ میں شور مچا کر گاؤں والوں کو جگا دوں گی۔ تب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے یہ منت بھی کی کہ میں اس کے باپ کو نہ بتاؤں۔ میں نے اس کے باپ کو نہیں بتایا۔ بہت دن گزر گئے تو میرے سوتیلے بیٹے نے پھر ویسی حرکتیں شروع کر دیں۔ باپ گھر نہ ہوتا تو یہ رسوئی میں میرے پاس بیٹھ جاتا، بیہودہ چھیڑ چھاڑ کرتا اور اسی طرح مجھے تنگ کرتا رہا۔ میری برداشت ختم ہو گئی تو ایک روز میں نے اس کے باپ کو بتا دیا۔ باپ اسے اپنے ساتھ کھیتوں پر کام کے لیے لے گیا۔ بہت دیر بعد واپس آئے۔ اس روز کے بعد باپ بیٹے میں بول چال بند ہو گئی۔ میں اس کے آگے کھانا رکھتی تھی اور وہ کھا لیتا تھا۔ زیادہ وقت باہر گزارتا تھا۔ کام کاج بھی اس نے کم کر دیا۔
کل ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا، گھر میں نہیں ہوا، باہر کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تم نے اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں، ایک بات اور بتا دو، تم اس بوڑھے کے ساتھ خوش ہو؟ ہاں خوش ہوں، اس نے شرمیلی آواز میں جواب دیا۔ ذرا سوچ کر بولی، مجھے باپ بیٹے کی ناراضگی پسند نہیں تھی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دو۔ وہ اتنے ناراض تھے کہ اپنے بیٹے کے بھلے برے کے ساتھ بھی انہوں نے تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ نہیں مان رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا، آپ اس عمر میں دوسری بیوی لے آئے ہیں اور وہ جوانی میں اکیلا پھر رہا ہے، اس کی شادی ہو جائے تو خوش رہے گا اور مجھ سے اس کی نظر ہٹ جائے گی۔ اس کے باپ نے کہلا کر ایک رشتہ ڈھونڈ لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ سنا ہے اس لڑکی کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی تھی، کیا وجہ تھی؟ میں سوتیلی ماں ہوں نا، سارے پاپ میرے ہی ہوں گے۔ یہ لڑکی گھر بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی، ہنستی کھیلتی زیادہ تھی۔ میرے خاوند نے اسے اتنا زیادہ باہر رہنے سے منع کیا تو اسے شک ہوا کہ میں نے اپنے خاوند کو اس کے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں خود اس کی شوخیاں اور بے حیائی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ جب جی میں آتا میکے چلی جاتی۔ اب دیکھیے، خاوند کو آئے چوتھا پانچواں دن وہ میکے سے نہیں آئی۔ اس کا خاوند اسے لینے گیا تھا؟ نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ اس پر میں نے کئی گھنٹے جرا کی، بہت کچھ پوچھا۔ وہ مجھے بے گناہ نظر آتی تھی۔ مقتول کی بیوی کے خلاف اس نے بہت باتیں کی، میں اس کی ہر بات کو صحیح نہیں مان سکتا تھا۔ میرے لیے ارملا خاص اہمیت رکھتی تھی۔ اس کا گاؤں وہاں سے 1.5 میل دور تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے، میرے لیے کھانا آ گیا۔ مقتول کی سوتیلی ماں کو میں نے گھر بھیج دیا، لیکن اس کے خاوند کو نہ جانے دیا۔ اس کی بیوی میرے اس شک کی تائید کر گئی تھی کہ اس شخص نے مجھ سے بہت سی باتیں چھپا لیں۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو خود زہر دیا ہے۔ اس شک کے ساتھ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول کی سوتیلی ماں نے بھی مجھ سے کچھ چھپا لیا۔ میرے خیال میں اس نے چھپایا یہ تھا کہ مقتول چھٹی آیا تو وہ اپنی بیوی کو لینے نہ گیا، کیونکہ بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ شاید بیوی کو گھر لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان چند دنوں کے دوران مقتول نے اپنی ہم عمر سوتیلی ماں پر ایک بار پھر دست درازی کی ہوگی۔ اس لڑکی نے مقتول کے باپ کو بتایا ہوگا اور باپ نے بیٹے کو زہر دے دیا ہوگا۔ یہیں سے ایک اور شک پیدا ہوا۔ مقتول کی بیوی اپنے خاوند کے گھر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ اب چھٹی آیا تو بھی اس کے پاس نہ آئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں خاوند کی محبت ہے، نہ کوئی قدر۔ ہو سکتا ہے وہ سسرال گیا ہو اور اس لڑکی نے ہی اسے زہر دے دیا ہو یا دلوایا ہو۔ اس صورت میں ایک بات قابل غور تھی، ہندو عورت خواہ شادی کے پہلے روز ہی بیوہ ہو جائے، اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی قسمت میں ساری عمر کی بیوگی لکھ دی جاتی تھی۔ ارملا نے اگر اپنے خاوند کو زہر دیا تھا تو اس نے کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا پروگرام بھی بنا رکھا ہوگا۔ اپنے خاوند کو قتل کر کے وہ تمام عمر کی بیوگی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ارملا ابھی تک اپنے گھر ہوگی؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اب تک تو وہ بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے اس کے گاؤں جا کر تفتیش کرنا بہتر سمجھا۔ روانہ ہونے لگا تھا کہ ایک کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے بےتابی سے رپورٹ پڑھی۔ امید تھی کہ لکھا ہوگا کہ مرنے والا سانپ کے ڈسنے سے مرا ہے، مگر رپورٹ نے مجھے چکرا دیا۔ لکھا تھا کہ زہر منہ کے راستے نہیں دیا گیا، یعنی کسی کھانے پینے والی چیز میں ملا کر نہیں دیا گیا، بلکہ زہر خون میں شامل کیا گیا، انجیکشن کے ذریعے، یعنی خون میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ لکھا تھا کہ بائیں بازو میں سرنج کی سوئی داخل ہونے کا نشان ہے اور اس جگہ سوزش کا نشان ہے۔ جگر اور گردہ کھائے جا چکے ہیں۔ بازو کے نشان کے علاوہ جسم پر چوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ دھوکے میں کسی کو زہر کا انجیکشن دے دینا کوئی حیران کر دینے والی واردات نہیں، لیکن دیہاتی علاقوں میں کسی کو اس سائنسی طریقے سے مارنا میرے لیے حیران کن تھا۔ اس دور میں مریضوں کے علاج میں انجیکشن بہت کم استعمال ہوتے تھے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ انجیکشن کے بغیر مریض مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت انجیکشن ہسپتالوں میں لگتے تھے۔ اتنے دور دراز دیہات میں انجیکشن کی سرنج نہیں پہنچی تھی۔ مقتول کے گاؤں کے ارد گرد اسپتال تو دور کی بات ہے، کوئی ڈسپنسری بھی نہیں تھی۔ 6 میل دور قصبے میں سرکاری اسپتال تھا۔ ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بیماری کے علاج کے لیے وہاں گیا ہو اور کمپاؤنڈر نے غلطی سے کسی زہریلی دوائی کا انجیکشن دے دیا۔ یہ اسپتال سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ مقتول وہاں گیا تھا یا نہیں۔
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی دشمن نے اسے زہر کا انجیکشن دے دیا ہو۔ میں نے لاش کے ساتھ جو سوال بھیجے تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ مقتول کس وقت مرا، اور ایک سوال یہ بھی کہ اسے زہر موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا۔ پہلے سوال کا جواب تو مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ مل گیا، موت آدھی رات سے بہت پہلے واقع ہوئی تھی۔ اس سوال کا جواب اس ہسپتال سے نہیں مل سکتا تھا کہ زہر موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا۔ اس کا جواب 100 میل دور لیبارٹری سے مل سکتا تھا۔ اسپتال کے ڈاکٹر نے مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے ماہرین کے معائنے کے لیے وہاں بھیج دیے تھے۔ اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ زہر کھانے میں دیا گیا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دیا ہوا زہر جگر اور گردوں کو تباہ کرتا ہے اور دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ماہرین کے لیے جگر اور گردوں کے ٹکڑے بھیجے گئے تھے۔ ان سے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ زہر کون سا ہے۔ میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ اس پسماندہ علاقے میں زہر کے انجیکشن نے پیچیدگی پیدا کر دی۔ میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنی کارگزاری اور پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھ کر بھیج دی۔ یہ تو دستور کے مطابق مجھے بھیجنی ہی تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ انگریز افسر بھی زہر کے انجیکشن پر چونک اٹھیں گے اور میری مدد کو آئیں گے، اور جانتے تھے کہ دیہاتی تھانوں کے لیے واردات کا یہ طریقہ انوکھا ہے۔ مقتول کے گاؤں میں اب یہ صورتحال تھی کہ لاش آ گئی تھی، گاؤں ماتم کر رہا تھا، لاش کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرے مخبر جاسوسی میں مصروف تھے۔ مجھے اپنی ایک حماقت کا احساس ہوا۔ میں ارملا کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ وہ مقتول کی بیوی ہے، وہ اپنے سسرال آ گئی ہوگی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارملا کو بلا لائے۔ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ ارملا نہیں آئی، اس کے ماں باپ آئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ارملا اپنے خاوند کو اس حد تک ناپسند کرتی تھی کہ اس کے مرنے پر بھی نہیں آئی۔ اس سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ خاوند کو اسی نے قتل کرایا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شادو آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔